تطمئن القلوب. سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ دلوں کی راحت لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ اس سلسلے سے عاشقان رسول کے دلوں میں راحت داخل ہوتی ہے، کیونکہ بہت ہی سافٹ، بہت ہی پیاری اور دلوں کو لبھانے والی گفتگو کی جاتی ہے. ٹینشن بھرے ماحول میں کچھ سافٹ گفتگو کر کے دلوں میں راحت داخل کرنے کا ایک انداز اختیار کیا جاتا ہے. الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے نگران شورا بھی ہوتے ہیں حاجی عمران اتاری. ہم سب کے دلوں کی راحت قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری تشریف فرما ہوتے ہیں. جانشین امیر اہل سنت حاجی عبید رضا مدنی اتاری دامت برکاتہم العالیہ بھی قدم رنجہ فرماتے ہیں. تو آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کالز لے لیں. کورونا وائرس کے اس نئے جرثومے نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے. ایسے موقع پر انسان کی ڈھارس کو بندھانے والی سب سے زیادہ توانا اور مضبوط آواز امیر دعوت اسلامی علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی کی آئی ہے، کہ جنہوں نے لوگوں کو حوصلہ بھی بڑھایا ہے. غریبوں کی مدد کرنے کے لیے خصوصاً روزانہ دیہڑی کمانے والے لوگوں کے گھروں میں اب کھانے کے لیے بڑی مشکلات آئی ہوئی ہیں، تو انہوں نے مدد کی اپیل کی ہے. ماشاءاللہ ان کے پاس لاکھوں کا افراد کی ایک ٹیم ہے، پورے پاکستان میں ہی نہیں عالمی سطح پر، جس کے ذریعے وہ لوگوں کے گھروں پر کھانا پہنچا سکتے ہیں. میں یہ اپیل آپ سے کرتا ہوں کہ ان کی مدد کریں. میں یہ بات اس لیے وثوق سے کہتا ہوں کہ میرا دعوت اسلامی کے بننے سے بھی پہلے انجمن طلبہ اسلام کے زمانے سے مولانا محمد الیاس قادری صاحب سے ایک دوستی نیاز مندانہ تعلق ہے. میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بہت سے لوگوں کی مدد ہوگی، تو آپ دل کھول کر ان کے ساتھ تعاون کیجیے. مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے جس سے آپ بہت اچھی معلومات لے سکتے ہیں اسلام، دین، دنیا کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے اور ہمت دے کہ ہم سب اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ایک کہاوت مشہور ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے. کورونا کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد دعوت اسلامی نے جو انقلابی قدم اٹھائے ہیں ان کو دیکھ کر اگر یہ کہا جائے کہ کنواں لوگوں کو سراب کرنے کے لیے میدان عمل میں ہے، تو یہ بات بالکل سچ پر مبنی ہوگی. آپ دیکھیں، سب سے پہلے دعاؤں کا سلسلہ کیا گیا، اس کے بعد لوگوں کو توبہ اور استغفار پر رغبت دلائی گئی، اس کے بعد احتیاطی تدابیر نہ صرف بتائی گئی بلکہ عمل بھی کر کے بتایا گیا. اس کے بعد جتنے لوگ پریشان ہیں، جو روز کماتے اور روز کھاتے ہیں، ان کے لیے ان کے راشن کا انتظام کیا گیا. پوری دنیا میں اعلان کیا گیا کہ آپ اپنا فنڈ جمع کرائیں. ان کے لیے ڈونیشن سیل کو قائم کیا گیا. لوگوں کی دلچسپی بھی کمال دیدنی تھی. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جتنے ابھی انتظار میں ہیں، میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے تو آپ اپنے خزانوں کا منہ ضرور کھولیں. اور دعوت اسلامی لوگوں کے گھر گھر چل کے یہ پہنچا رہی ہے. اللہ تعالیٰ تمام کارکنان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ٹیسٹ کرکٹر شاہد نذیر آپ سے بات کر رہا ہوں. مدنی چینل نے جو سلسلہ شروع کیا ہے دلوں کی راحت، جس میں بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری صاحب گفتگو فرماتے ہیں. بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. دعوت اسلامی نے جو غریبوں اور لاچاروں کے لیے فنڈ ریزنگ کی جو مہم شروع کی ہے، اس میں دعوت اسلامی کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں. اور تھیلسمیا کے مریضوں کے لیے جو امیر اہل سنت نے بلڈ ڈونیشن کے لیے ترغیب دلائی ہے، تو ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. امیر سنت کی اپیل پر الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائی اس حوالے سے بھی آگے بڑھے اور باقاعدہ دعوت اسلامی نے اس کا انتظام کیا کہ ان بچوں تک خون کی فراہمی کو کسی طریقے سے ممکن بنایا جا سکے. اس کے بعد پھر بہت سارے ایسا طبقہ کہ جن کو راشن کا مسئلہ تھا، کہ جو روز کماتے تھے، روز کھاتے تھے، وہ گھر سے نہیں نکل پا رہے تھے، ان کے لیے بھی دعوت اسلامی نے ایک ڈونیشن سیل قائم کیا
اور چونکہ دعوت اسلامی کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے تو الحمدللہ اس کے ذریعے ایک ایک علاقے تک الحمدللہ یہ امداد پہنچ رہی ہے اور لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے. اور آج ضرورت ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے اس ڈونیشن سیل میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کروائیں، چاہے وہ زکوٰۃ کی مد میں ہو، صدقہ نافلہ کی مد میں ہو، لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ اس میں اپنا حصہ ملائیں. الحمدللہ کہ دعوت اسلامی نے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کے عطیات دینے کی جو اپیل کی ہے، اللہ تعالی میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اور اپنے خون کا عطیہ پیش کریں. ماشاءاللہ. الحاج حنیف طیب صاحب، سعود قاسمی صاحب اور مولانا حضرت مولانا سمر عباس صاحب، شاہد نذیر صاحب، حافظ طاہر نعت خان ماشاءاللہ، اور مشہور و معروف نعت خان الحاج صدیق اسماعیل صاحب. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی ان خدمات کو پسند بھی کیا، سراہا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کو اپنانے اور اس کا ہاتھ بٹانے کا بھی پیغام دیا. اللہ کریم آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا، اور دعوت بھی دیتا ہوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی وابستگی اختیار فرمائیں. اجتماعات کا جب سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ ان قریب ہو جائے گا، اسی طرح مدنی مذاکرے، مدنی قافلے وغیرہ، کافی درس و بیان انشاءاللہ اس میں بھی شمولیت اختیار کیجیے گا. اور مدنی انعامات پر عمل تو ابھی بھی ہو سکتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی انعامات کے ذریعے روزانہ کا محاسبہ کرنے کی بھی مدنی التجا کرتا ہوں. مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا سے وابستہ رہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دلوں کی راحت مدنی چینل کا سلسلہ دیکھ کر الحمدللہ میرا ذہن بنا کہ جن ملازمین نے کام اس مجبوری کے تحت جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ کر سکے ان کو تنخواہیں دے دی جائیں الحمدللہ رب العالمین. امیر اہل سنت نگران شورا کے ذہن دینے کے بعد میں نے میرے بچوں کو جو رکشہ اسکول چھوڑتا تھا، چونکہ اب رکشے بھی بندے، لاک ڈاؤن ہے، اسکول بندے، تو اس سلسلے کے بعد الحمدللہ رب العالمین میں نے انہیں جو ہے نا وہ ماہانہ جو اس کی ترکیب جو سلسلہ تھا وہ ملازم تنخواہ دے چکا ہوں. ماشاءاللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے یہ عرض ہے کہ یہ دلوں کی راحت کا جو سلسلہ چل رہا ہے نا، یہ ہفتے کا جو ہفتہ وار سنت و اجتماع ہے، اس کے علاوہ اگر اس کو بدستور رکھا جائے تو میری رائے ہے کہ یہ انتہائی بہتر ہوگا، لوگوں کے لیے اصلاح کی سب سے بڑی پروگرام ہے. جی ماشاءاللہ. کیا فرماتے ہیں؟ کلو جدید لذیذ، انسان جدید مانگتا ہے، پھر اس سے سیری ہو جائیے. روز روز اپنے کریں گے نا پھر نہیں سنیں گے، کبھی کبھی ہوتا تو پھر سنتے ہیں. دین کی خدمت بھی لوگوں کی نفسیات کے مطابق ہونی چاہیے. ابھی فی الحال تو جاری ہے. ہاں الحمدللہ فی الحال. جی پیارے باپا جان کو آپ نے ترغیب دلا تھی کہ بچوں کو 700 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے، تو میں نے آج ظہر کی نماز کے بعد 700 مرتبہ درود پاک پڑھے تھے. آپ میرے لیے دعا کر دیجیے تاکہ میں دعوت اسلامی کی بعمل مبلغہ بنوں. ماشاءاللہ. بچوں کو بھی ترغیب ہے، بچوں کی امی ابو کو بھی 700 بار پڑھنا ہے اور روز پڑھنا ہے انشاءاللہ. کم از کم شعبان کے مہینے میں تو روز پڑھنا اس کی فضیلت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کہ وہ طبیب اہل سنت بھی ہیں اور ایسی باتیں نہ کریں کہ ہم مریض امت کہاں جائیں گے. تو میرے لیے مغفرت کی دعا اور شفا کی دعا، میں بیمار بھی ہوں اور گھر میں کوئی پریشانی بھی ہے تو دعا کریں میرے لیے. اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، صحت و راحت و عافیت و بڑی طویل زندگی بخشے، پریشانیاں بھی دور فرمائے. ہمت رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے فضائل رمضان کا مطالعہ کر لیا ہے، بے حساب دعائے مغفرت کا ملتجی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تقبل اللہ۔ الحمدللہ عز و جل ہم مدینہ منورہ کے مختلف مقامات پر جہاں پر کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں، کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں۔ یہ سلسلہ الحمدللہ ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت 4 بوریاں تھیں، اب الحمدللہ 11 بوریاں ہو گئی ہیں۔ تو مدینہ منورہ کے مقامات ہیں سید الشہداء کے مزار کے پاس، سید الشہداء کے پاس پہاڑی ہے، پہاڑی کی طرف، اور مسجد قبلتین، غار سیدہ، باب الاسلام کے کبرے پہ، مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد بلال، کبوتر چوک اور جنت البقیع کے مقام کے پاس ہم جو ہے وہ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں۔ ان دنوں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور یہاں پر جو ہے وہ زائرین بھی نہیں آتے، تو الحمدللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہم مدینہ منورہ کے مختلف مقامات پر جہاں جہاں کبوتر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر زیادہ تعداد میں جہاں کبوتر جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم یہ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ کبوتر کو دانہ ڈالنا اس حوالے سے؟ ارے ثواب کا کام ہے، ہر ترجگر والی میں اجر ہے، حدیث پاک میں۔ جن میں جان ہے، جن جانور میں جان تو ہوتی ہے نا، تو جن بھی جانوروں کو ہم کھلاتے ہیں تو یہ کبوتروں کو، بکریوں کو، گایوں کو، ثواب کا کام ہے۔ یہ اس طرح کے میسیجز آتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو باہر بلیاں ہیں یا کتے ہیں یا جانور ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے، لیکن کچھ کہتے ہیں ان کی بجائے انسانوں کو دیا جائے، ان کو تو مل ہی جائے گا، تو کیا مطلب ایسی کیفیات میں جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے؟ اسی طرح ایک اور میسیجز چل رہے ہیں کہ جو جانوروں کا کام کرتے تھے، صدر میں پوری مارکیٹ ہے پرندوں وغیرہ کی، تو وہاں بھی چونکہ پنجرے وغیرہ میں جانور موجود ہیں اور اب لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جانے دیا جائے ان کے مالکان یا دوسرے لوگوں کو، تاکہ جا کے ان کو بھی دانہ پانی ڈال دیں۔ اللہ اللہ۔ ویسے جو آزاد بلی یا کتے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، ذرا ان کو تو مل ہی جاتا ہوگا۔ پرندہ صبح بھوکا اڑتا ہے، پیٹ بھر کے لوٹتا ہے، یہ درخت اور ادھر ادھر یہ اپنا غذا کچرا کنڈیوں پہ اور تلاش کر لیتے ہیں۔ جانور جو ہیں بندوں کو ضرورت ہے، اور یہ آپ نے بڑی عجیب بات مطلب بتائی واقعی کہ یہ تو جو جانور جہاں بکتے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جانور پنجروں میں رہ گئے اور بیچارے وہ بیچنے والے گھروں کو چلے گئے، ان کو دانہ کون ڈالے گا؟ یہ تو اس میں تو میرا خیال ہے بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ بہت سارے بیچارے بھوک سے تڑپ تڑپ کر ہو سکتا ہے مر بھی گئے ہوں گے، پیاس بھوک۔ جانور کو تو کھانا زیادہ چاہیے، تو یہ تو واقعی یعنی انتظامیہ کو اس پر فوری طور پر اقدام کرنا چاہیے، اور جن کے جہاں جانوروں کی مارکیٹیں بازاریں تو وہاں ان کو اتنا وقت دینا چاہیے کہ یہ اپنے جانوروں کو دانہ ڈال سکیں، پورے دن کا اسٹاک وہ کر دیں، پھر دوسرے دن آئے تو اسٹاک کر دیں۔ اس طرح کوئی ایسا سسٹم انتظامیہ کو بنانا چاہیے، ورنہ آخرت میں پکڑ ہوگی۔ ایسا نہیں کہ خالی کرونا وائرس کی وجہ سے سارا شریعت کا مطلب قتل عام کر دیا جائے۔ اسلام کے قوانین اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے، جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں کرونا وائرس کی وجہ سے ہم احتیاطی تدابیر کریں گے۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جانوروں کو بھی گھٹ گھٹ کے مرنے دیا جائے، تو یہ سب انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کو اس پر غور کرنا ہے، اب تک جو گناہ ہوئے سے توبہ بھی کرنی ہوگی۔ فرمائے کہ مچھلیوں کو لوگ آٹا وغیرہ ڈالنے جاتے ہیں سمندر میں، کشتیوں میں بھی جاتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات گھر کی چھت پر جو وہ چیل کووں کے لیے وہ ہمارے یہاں چھیچڑے کہتے ہیں وہ رکھتے ہیں، تو یہ افضل ہے، یہ زیادہ نیکی ہے، یا انہی پیسوں سے کسی غریب کو کھانا کھلا دیا جائے، مسلمان کو، انسان کو کھلا دیا جائے؟ سمندر میں آٹا ڈالنا اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے، یہ مچھلیوں کے پیٹ میں جاتا بھی نہیں ہوگا، اور مچھلیاں آٹا کھاتی ہیں اس کا کوئی کنفرمیشن بھی کون کرے گا، یہ پانی میں بہہ جاتا ہوگا۔ مچھلیاں کائی کھاتی ہیں، بعض صورتوں میں روٹیاں بھی کھا رہی ہوتی ہے، خالی یوں آٹا تو بہ جاتا ہوگا، میرا خیال ہے ضائع بہت ہوتا ہوگا۔
رائے ہے کہ حضور آٹا ڈالتے تو مچھلیاں آتی تو ہے اوپر. اچھا اصل وہ چھپکلی ہے نا وہ پروں والے کیڑے وغیرہ کھاتی ہے. اب روئی کا پوچا بنا کر اگر دیوار پہ ماریں گے نا تو چھپکلی آئے گی اس میں. یہ سمجھے کہ میرا شکار آیا ہے. اور بعض اوقات یہ کہ اگر یہ حریص ہوگی نا لپک کے اس کو روئی کے اس کو گالے کو لے گی اپنا شکار سمجھ کر یہاں اس کے اٹکے گا اور گرے گی. اس لیے مچھلی اپنی خوراک سمجھ کر ہو سکتا ہے لپکتی ہو اور کھاتی بھی ہو لیکن ضائع بہت ہوتا ہوگا پانی میں ایسی چیزیں ڈالنے سے. باقی چیل کووں کو جو یہ چھچڑے لٹاتے ہیں اس سے تو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چھچڑے نہیں بلکہ پھیپھڑے لٹاتے ہیں. چیل کووں کو پھیپھڑے اب پیپرے اس کو دیتے چھچڑے تو وہ کہتے ہیں نا بلی کے خواب بلی. اب بلی عام طور پہ یہ پھیپھڑے یا کوئی یہ بابا جی لوگ بتاتے ہوں گے. پیٹو چوتا پیٹا جو ہے وہ بھی پیٹا اور چیز ہے پھیپڑا اور چیز ہے. پیٹے میں پھیپڑو جو ہے نا پیٹا یہ پھیپڑا پیٹا کا جوس ہے حصہ ہے. کلیجی دل تلی یہ سب مل کر وہ پیٹا کہلاتا ہے. وہ نرگوٹا پائپ کے ساتھ وہ جو چیزیں ملتی ہیں یہ پائپ کھانے کا ہوتا ہے اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں پھینک دیا جاتا ہے. یہ آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ یہ ایسی آئٹم کھانے یا کھلانے کے حوالے سے تجاویز دیتے رہتے جو عموماً لوگ گھروں میں نہیں کھاتے یا پھینک دیتے ہیں. تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا ہمیں اس کے ٹیسٹ کا پتہ نہیں ہے یا کیا ہے اس میں پرابلم؟ ٹیسٹ کا پتہ نہیں ہے یہی کہہ سکتے ہیں. کھانے کی چیزیں اللہ کی نعمت ہے. آپ کو یاد ہوگا شاید کسی موقع پر وہ ہمارے یہاں کوئی جانور ذبح ہوا ہوگا اور گوشت فروش نے وہ پھینک دیا. وہ جو غذا کی نالی ہے لال لال جو ہوتی ہے میں نے کہا یہ تو کھائی جاتی ہے. میں نے بولا آپ لوگ پھینکتے ہو اس کو؟ جو بولا نہیں یہ خود نہیں پھینکتے. یہ اس کا کیا کرتے ہیں یہ ایسی چیزوں کو قیمے میں ملا دیتے ہیں. یہ ملاوٹ کہلائے گی کیونکہ اس پر گوشت کا اطلاق نہیں ہوتا. انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ اس میں یہ چیز ڈالی ہے. تو بہت ساری یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں حلال جانور میں جن کا کھانا حلال ہے لذیذ بھی ہوتی ہے لیکن یہ آج کل اس کو پھینک دیا جاتا ہے. خود بیچنے والے جو گوشت فروش ہے نا کہ بعض چیزوں کا ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کھائی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے لگتا ہے کہ جن چیزوں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید آج کے اس دور میں اگر کوئی خریداری کے لیے بھی جاتا ہے گوشت وغیرہ مارکیٹ میں تو شاید ان چیزوں کی خریداری کے تعلق سے بھی ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں بھی خریدی جا سکتی ہیں لی جا سکتی ہیں گھر میں پکائی جا سکتی ہیں. یا یہ بھی شاید کہا جا سکتا ہے کہ آج کل گھر میں عورتوں کو بھی ان چیزوں کے کھانے اور پکانے کا شاید تجربہ نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہاں نہیں پتہ نہیں. اب جیسے بڑے جانور کی پونچھ بقرعید میں پھینک دیتے نا. اچھا عام دنوں میں یہ وزن سے بیچتے عام دنوں میں نہیں پھینکتے. اب وہ سستی کی وجہ سے کھال چھلنی پڑتی ہے نا تو عوام کو پتہ نہیں ہے تو بیچارے عوام کو پتہ نہیں اس لیے عوام کی لا علمی سے یہ گوشت فروش فائدہ اٹھا کر یہ لاکھوں روپیہ گوشت ضائع کرتے ہیں بقرعید میں بلکہ کروڑوں روپے کا. یہ ان کو خدا سے ڈرنا چاہیے. گوشت فروشوں کو جو چیز کھائی جاتی ہے جس کا عرف ہے کھانے پر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دینا چاہیے اس میں گوشت میں تو یہ تقسیم ہو جائے گا. پکایا بھی جا سکتا ہے. پونچھ کا گوشت پکایا بھی جاتا ہے. جب بکتا ہے گوشت میں ڈلتا ہے تو پکایا کیوں نہیں جائے گا کھایا کیوں نہیں بلکہ اس کا گوشت تو لذیذ ہوتا ہے. نام سے ٹھیک ہے مطلب آپ کو یوں ہوتا ہے منہ بناتے ہیں پونچھ بھی تو اسی جانور کی ہے نا جس کے کباب سموسے کھاتے ہیں یار. اصل ہم لوگ تھے غریب لوگ تھے وہ تو وہ
طرح طرح کی چیزیں کھائی ہوئی ہیں، سستی سستی چیزیں، یا وہ چیزیں جو جیسے کہ وہ ترک کر دی جاتی ہیں. چلیں بغیر بتائے کھلا دے تو کھا لیتے ہیں قوم. جی بغیر بتائے کھلا دے بغیر تو بتائے کھلا دے نا تو پھر سب کھا لیتے ہیں. بہت کچھ کھا لیتے ہیں. برابر آپ صحیح فرما رہے. نفسیاتی اثر. اونٹ کے ایک بار ایک جگہ ہم گئے تو اونٹ کا گوشت تھا نا تو وہ کھا لیا نا سب نے بہت اچھا. پھر بعد میں انہوں نے بتایا تو بولا یار پہلے تو بتانا تھا. تو پتہ نہیں ہوتا تو سبھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. پتہ چلنے کے بعد ہر کسی کو پھر کوئی نہ کوئی، حالانکہ اونٹ کا گوشت تو خیر سنت بھی ہے لیکن اگر بتائیں گھر والوں کو تو پھر نہیں کھاتے. یہ نہاریاں جو ہوٹلوں میں مزے لے کر کھاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ واہ بکرے کی تھوڑی ہوتی ہے. بالکل ریٹائر ڈھانڈے جو ہوتے ہیں نا، یہ ریٹائر بیل کولو کے جو اب کسی کام کے نہیں ہوتے اس کی، اور یہ اونٹ کی بھینس جو دودھ دینا چھوڑ دے وغیرہ، ان بڑے جانوروں کی یہ نہاریاں ہوٹلوں میں بکتی ہے. سنا ہے، اللہ بہتر جانے. سمجھ میں بھی آتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ جوان بکرے کی تو کون کھلائے گا ناری. تو مسالے وغیرہ ڈال کر اچھی طرح گلاتے ہیں لوگ، رات بھر اس کو رکھتے ہیں، پکاتے رہتے ہیں، سوڈا مارتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، تو یہ سب وہ بنا دیتے ہیں کہ آدمی مطلب انگلی کھا جائے. یہ مور ہے، اتنا لذیذ بنا دیتے ہیں. چلو اونٹ کا گوشت بھی حلال ہے، بوڑھے بیل کا گوشت بھی حلال ہے، بھینس کا بھی گوشت تو حلال ہے، لیکن بندے کو بول دو نا کہ یہ اونٹ کا ہے یا بوڑھی بھینس کا ہے تو پھر نہیں جائیں گے، دکان فیل ہو جائے گی ان کی. اذانوں کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے. 10 بج گئے، پورے 10 بجے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ابھی اذان کہی جائے گی اور اذان کے اختتام کے بعد دعا بھی ہوتی ہے. ہم دعا پر آمین بھی کہیں گے اللہ نے چاہا، اور اس کے بعد اذان بھی دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله. حی علی الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حی علی الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما. مولا کریم کرونا وائرس اور دیگر آفات و بلیات سے ہم کو محفوظ فرما. جو مریض ہیں وہ شفا یاب ہوں، جو اس مرض میں مسلمان فوت ہوئے ان کی بے حساب مغفرت ہو، سوگواروں کو صبر عطا فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الصلاة فلاح حی علی الفلاح علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلی اللہ بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی وولدی واہلی ومالی اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت رب کریم کرونا وائرس سے ہم سب کو نجات عطا فرما تمام مسلمانوں کی خیر فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله پیارے پاپا جان، میرا نام محمد زین اطاری ہے اور میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے پاپا جان، آپ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ میں بعد مدنی مذاکرہ ہونے والی دعا میں عیسیٰ علیہ ثواب کے موقع پر دیگر عاشقان رسول کے ساتھ ساتھ 3 اراکین شورا حاجی زمزم، حاجی مشتاق اور حاجی فاروق کے نام لے کر دعا فرماتے ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میرے والدین اور پورے گھرانے کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ اللہ سارے گھرانے کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہماری بھی۔ یہ 3 اراکین شورا، 3 ہی تو ہمارے اراکین شورا فوت ہوئے۔ ایک تو نگران حاجی مشتاق نگران شورا تھے، 2 مفتی فاروق اور حاجی مشتاق اور حاجی زمزم، یہ شورا پر رہتے ہوئے جن کا انتقال جو شورا کے رکن تھے، شورا میں تھے اور اس حالت میں جن کا انتقال ہوا۔ ورنہ یوں تو دعوت اسلامی والے تو ظاہر ہے کہ روزانہ کہیں نہ کہیں ان کا انتقال ہوتا ہوگا۔ اتنی بڑی دعوت اسلامی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ مگر آپ ایک جملہ اور کہتے ہیں تمام مرحومہ و مرحومین مبلغین دعوت اسلامی۔ جی ہاں یہ بھی کہتا ہوں، آپ یہ بھی کہتے ہیں، یعنی سب کو آپ لے لیتے ہیں، مبلغات مبلغین مرحومین۔ تو جو بھی اسلامی بہنیں، یہ بھی دیکھیں ہمارے لیے ایک یوں سمجھیں کہ بہت اچھی علامت ہے، مطلب ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کرے کہ ہمیں اس حال میں موت آئے کہ ہم دعوت اسلامی کے مبلغ ہوں اور مدنی کام کر رہے ہوں، مبلغ یا مبلغات جو بھی ہیں،
کہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو یوں ہمارے لیے اتنا ہزاروں لاکھوں کے درمیان میں ایصال ثواب ہونے کی امید ہے. تو یہ ضرور ہونا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ جو دعا ہے نا میرے سنت کے مدنی مذاکرے میں ایصال ثواب کی، اس کو دیکھ غور سے رہیں کہ میں کہاں آ رہا ہوں کہ جن کو یہ ایصال ہو رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں کوئی ایک کا جگہ پر بھی اپنے آپ کو آدمی لے آئے کہ یہ جو، کیونکہ پہلے تو میرے سے فرماتے جو اب تک جو میرے نامہ میں نیکیاں ہیں، پھر فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کر رہے ہیں، یعنی جو امیر رسول کو نیکیاں، اب دنیا میں نہ جانے لاکھ ہو سکتا ہے اسلام بہنیں اس وقت یہ نیت کرتے ہوں یا کہتے ہوں کہ میں نے بھی میری جو اب تک کی جو نیکیاں امیر رسول کو ایصال کر، ابھی ساری نیکیاں ایک وقت میں جمع ہوئیں، اور یہ جو نیکیاں جمع ہوئیں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے شایع نشان ہمیں نصیب ہو، یہ ہم دعا کرتے ہیں. پھر سرکار کے صدقہ طفیل یہ ثواب جن کو ایصال ہو رہا ہے، ان کے جن کے ذکر ہو رہے ہیں، اور ہم جہاں پر خود کو ایڈجسٹ ہم کر سکتے ہیں کہ یار میں بھی کہیں ایک جگہ پر آ جاؤں جس کو اتنا سارا ایصال ثواب ہوتا ہو، تو یقین مانیں یہ تو خود کتنا جمع ہو کر ہمیں مل جائے گا. ہم نے تو اتنا دیا، اگر ہے بھی اور گیا بھی، لیکن ملتا کتنا سارا ہوگا یار. یہ اللہ کرے اچھی نیت کرنے کی ہمیں سعادت نصیب ہو جائے. یہ بہت زبردست اپرچونیٹی ہے ہماری مدنی مذاکرے میں جب یہ ایصال ثواب ہو رہا ہوتا ہے. تو میرا نام امینہ طاریہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. باپا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو 10 بجے اذان ہوتی ہے، کیا بچے بھی اس کا جواب دے سکیں گے؟ ہاں، بچے جواب بھی دے سکتے ہیں، بچے اذان بھی دے سکتے ہیں. 4-5 سال کی بچی بھی اذان دے سکتی ہے. صلو علی الحبیب. اچھا، اس وقت جو پریشانیاں وغیرہ جو بابا ہیں، اس میں بیماری، تنگ دستی، ناداری وغیرہ کے معاملات بھی ہیں. تو امیر سنت کا ایک پرچہ ہے فضائل آفات اور 20 روحانی علاج. یہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ پرچہ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، یہ آپ کو مل جائے گا. فضائل آفات یعنی آفتوں کے فضائل اور 20 روحانی علاج. اس میں ایک میں آپ کو روحانی علاج بتانے جا رہا ہوں. الحمدللہ امیر سنت کی یہ عطا کردہ ہے کہ یا رزاقو یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. یاد کر لیں، یا رزاقو، جی کہہ لیں، یا رزاقو یا رزاق، یا رحمانو رحمان، یا رحیمو یا رحیم، یا سلامو. السلام. میں ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں، یا رزاقو یا رزاق، یا رحمانو یا رحمان، یا رحیمو یا رحیم، یا سلامو. یا سلام. دوہرا لیں، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. ٹھیک، 112 بار، 112 ٹائم، 112 بار یہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی. بیماری، تنگ دستی اور ناداری. اب ناداری کا کیا آسان اردو ترجمہ؟ غربت. تو ناداری، تنگ دستی اور بیماری، ان تینوں سے انشاءاللہ نجات ملے گی. یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. یہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. 7 روز تک، 7 دنوں تک ہر نماز کے بعد 112 بار پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. اس کے بعد دعا کرنی ہے. اللہ کی رحمت سے بیماری، تنگ دستی و ناداری سے نجات ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا، اس میں یہ کوشش یہ کیجئے، جیسے یا سلامو، یہ مجہول طریقہ ہے پیش جو پڑھا نا، اس کا بہتر طریقہ یہ کہ معروف طریقے سے پڑھا جائے. یا سلامو یا رزاقو یا رحیم یا رزاقو
یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. لیکن اس میں تھوڑا احتیاط کرنی پڑے گی، زیادہ اگر کھینچیں گے تو پھر واو مدہ ہو جائے گا. تھوڑا سا یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ بہتر طریقہ ہے. ماشاءاللہ. جی ویسے ورنہ اس کی مشق کے لیے جو نا، یا اس کو سننا اس کا تلفظ تو اپنے نا مدنی قاعدہ اپلیکیشن جو کہ آئی او ایس پہ بھی ہے اور اینڈرائڈ پہ بھی ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ یہی الف کیا با زبر با نون پیش نو، تو یہ اس میں سمجھ پڑ جائے گی کہ کہاں مدہ اور کہاں مدہ نہیں ہے. صلو علی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ابا جانی آ سہیل برکاتی آج ماشاءاللہ حسین آباد تے بلڈ کیمپ جو بی جو ڈی ہو ان میں خون ڈین میں کامیاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جزائے خیر عطا فرمائے، جو پوری قوم کے آئیں ان طرف مائل کریا. بابا ان کی یاد لو کہ ککری گراؤنڈ جو آخری اجتماع ہو ان میں ان کی خواہش ہوئی کہ آئے پورے اجتماع کا جو نظارہ کرو. الحمدللہ ان ٹائم تے مجھے بھی سعادت ملی ہوئی کہ آؤں بھی آئیں کے ساتھ پورے اجتماع کا جو ہے زیارت کریا ہوا، ان میں ہم بھی آئیں ساتھ ہوئے. جی ان ٹائم تے آئیں جی پوری اجتماع گامت نظر بھی آج پوری قوم نے پوری امت مسلمہ مت بھی آ جائیں گی. انہی طریقے سے نظر کرم آئے کہ پوری قوم جو ہے نا الحمدللہ انہوں خطرناک مرحلے میں جی آئیں جن طریقے سے قوم کی گنی انہی بھی آئے ہو. اللہ تعالیٰ ان کے ان جو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے لائے مجھے فیملی لائے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی مت استقامت نے مدینہ شریف کی بات حاضری نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. سہیل بھائی آئیں تو بزرگی اچھی بھی یار، ہاں تو زمانے سے نارو بجنی یار کیڑا کھوایا یار انہیں کہ بابا ککڑی گراؤنڈ یار یہ بالکل یہ جرے ننڈا ہوا نا وہ انہیں جو فیس میں یاد آئے ہاں تو یہ نانا ڈاڈا بنی جاؤ نا. آپ ساری باتیں میمنی میں کر رہے ہیں، باقیوں کو کیسے سمجھ آئیں گی؟ آپ کو تو آ گئی نا، آپ سمجھا دو باقیوں کا تو. یہ ہمیں بھی جب نیا نیا مدنی ماحول میں آیا تھا نا، جی عبدالحبیب یہ ہمارے سینئر اسلامی بھائیوں میں تھے. بالکل میں جانتا ہوں، بلکہ میں پچھلے دنوں ان کے گھر بھی گیا تھا الحمدللہ، اور ان سب نے ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ پڑھنے کی نیت کی اور شروع بھی کر دیا ماشاءاللہ، اس کی کارکردگی بھی دی تھی. نگران شورا نے جو کراچی کے اہم ذمہ داران کا مشورہ کیا تھا، سہیل بھائی اس میں شامل تھے، حاجی عمران کو شاید نہیں پتا تھا. نہیں میرے علم میں نہیں ہے. سہیل آنے 12 مہینہ ڈیڈیو آئیو اترو ذکر خیر تھیو یار پچاچی انہوں دعوت اسلامی میں. سبحان اللہ. سماجی کم اگر کرو تو وہ بھی جاری رکھو. سماجی کم لے کوئی دعوت اسلامی میں رکاوٹ ضروری تھوڑی رکاوٹ پہ اجتماع میں اچنو آئی جو آئیں ڈبل باروں کا لگ لگے لا رہنا ہونا. اجتماع میں اچو، مدنی مذاکرے میں اچو، مدنی قافلے میں سفر کرو، اللہ کا دورے میں نیکی کی دعوت لا نکرو، مدنی کم کریا کرو. بالغان جو مدرسۃ المدینہ جی ماشاءاللہ جی حاجی عبدالحبیب خوشخبری سنایا مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی عظیمات تاریخ کشمیر سے عرض گزار ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا سیدی رہنمائی فرما دیجئے کہ گفتگو کا احسن طریقہ کیا ہوتا ہے. مطلب یہ 2 الفاظ ہیں، کہا اور فرمایا. اب ہمیں بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں میں سے کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ مطلب آپ نے فرمایا یا آپ نے کہا. تو بعض اوقات دیکھا گیا ذمہ داران جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح بعض اوقات تو کہتے ہیں کہ جی آپ فرمائیں، جی آپ نے فرمایا، یا پھر جی آپ کہیں، جی آپ نے کیا کہا. تو آپ ہمیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا لفظ جو ہے بہترین ہے، بیسٹ ہے؟ کس لفظ کا ہم جو ہے گفتگو کے دوران انتخاب کریں، فرمایا یا کہا؟ جو قابل تعظیم ہو نا اس شخص کو تو یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا، جیسے علماء حضرات وغیرہ. عام طور پہ ایک عام مسلمان بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، شریعت کے پابند ہوتے ہیں، بظاہر کوئی ان کا جرم نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہم تو حسن ظنی رکھیں گے نا، تو ان کو بھی فرمایا کہنے میں اچھا لگتا ہے. اب آج کل تو خیر وہ ایسے حالات ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نا. آپ جیسے کہ تشریف لائیے، تشریف رکھیے، اس میں اپنے منہ سے بولتے ہیں میں تشریف لایا، میں تشریف لایا ہوں. یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نہیں بولنا چاہیے. حاضر ہوا ہوں، خود اپنے منہ سے یہ الفاظ
आजिज़ी के तशरीफ लाए, ये बड़ा बोल है। ये दूसरा बोलेगा, ये तारीफ है, अपने मुंह में मिट्टू वाला अंदाज है। मेरा ख्याल है शायद अपने आप को तशरीफ वाला जो है ना, इसको मायना नहीं। जैसे मिसाल का तो मैंने आपको देखा है, अच्छा आप लाहौर से तशरीफ लाए हैं, तो अब जब आपने कहा ना तशरीफ लाए हैं, तो उनको ये हो कि आने को तशरीफ लाना बोलते हैं। हाँ, इनको समझ नहीं पड़ती। हाँ, तो ये कहता जी जी मैं लाहौर से तशरीफ लाया हूँ, तो ये तो मतलब यूँ हो गया जो अमीर सुन्नत फरमाया ना वो अल्फाज बोला हुआ है कि इससे ज़्यादा अपने को फ़ायदा होता होगा, ये भी होता होगा। इनको नहीं, आवाम को इतनी समझ नहीं पड़ती। अच्छा, आपने कहा कि मैंने अर्ज़ किया, तो इनको यूँ लगता होगा कि ये अर्ज़ का लफ्ज़ बोलना चाहिए, तो ये भी कहते होंगे कि वो जो अभी आपने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया ना। कभी कभी ऐसा हुआ मेरे साथ, आपने अर्ज़ किया था, आप अभी अर्ज़ कर रहे थे। अच्छा, ये अभी भी ये कहीं अभी भी नहीं पल्ले पड़ता। हाँ, अभी भी देख ले सुने यार, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, अर्ज़ ने तशरीफ ने ये फरमाया नहीं, क्यों, क्या मसला क्या है इसमें? तशरीफ है, अर्ज़ है, फरमाया है, सब अपनी अपनी जगह पर है, ये क्यों, ये कोई मौजू है इनके आपस में बात करने का? तो चलो नहीं करते। तो ये क्या कहा और फरमाया, ये माना एक ही है, बस एक रिस्पेक्ट वाला लफ्ज है, एहतराम वाला, एक सादा है। मौके की मुनासिबत से कहा और फरमाया लफ्ज इस्तेमाल होता है। बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठ जा, बैठो, तशरीफ रखिए, बैठ जाएं से भी ज्यादा बैठ जाइए। मैं तशरीफ रखता हूं, तो ये भी कह सकते हैं, ये मैं तशरीफ रखता हूं, ये कह सकते हैं? बिल्कुल आप कह सकते हैं, आपको इजाजत है, आप कह दें। वैसे मैं अपने मुंह से नहीं कहता कि मैं तशरीफ रखता हूं। अल्लाह अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं वज़ीर हुसैन कादरी अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। 2 दिन से बाबा जान आपने मेरा तज़किरा फरमाया, मैं मदनी चैनल ही देख रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई। जैसा कि आपने फरमाया फैज़ान सुन्नत का पहला बाब फैज़ान एतिकाफ आपने मेरे घर पर तहरीर फरमाया, वो मेरा किराए का मकान था और बच्चों को मैंने इनकी नानी के घर भेज दिया था। तकरीबन 1 माह आपने क़याम फरमाया, उसके बाद मुझे आपने चल मदीना और बगदाद शरीफ की हाज़री रजब शरीफ में करवाई 1406 हिजरी। प्यारे बापा जान बे हिसाब बख्शिश और मगफिरत की दुआ फरमा दीजिए। मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विचों हसरत होर नहीं, सोनिया तेरी मर्जी मेरा ते कोई जोर नहीं। पुरानी यादें ताज़ा हुई माशाअल्लाह। 1406 अब यानी 1401 में गालिबन दावत इस्लामी का शायद मदनी काम का वो सिलसिला चला है 1401 में, और ये 1406 तो 3-4 साल के बाद ही असल वो ये सैयद वजीर शाह साहब है ना, ये तो मेरी दावत इस्लामी बनने से पहले ही मुलाकात हमारी थी, ठीक थोड़ी बहुत। तो फिर जब दावत इस्लामी बनी, दावत इस्लामी का पहला इज्तिमा गुलजार हबीब मस्जिद में हुआ कराची की, तो उस इज्तिमा में ये थे, ये तशरीफ लाए थे और शेव्ड थे, वहाँ इन्होंने मतलब वहीं दाढ़ी रखी जो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह है, और हमारी और ज़्यादा दोस्ती हो गई। फिर इधर उधर जगह जगह हम लोग जाते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि इनके घर में रहो। अब एतिकाफ का बाब उनके घर पे लिखना मुझे याद नहीं है, इनके घर पे ये तहरीरी काम के सिलसिले में रहा हूँ, 1 महीना इन्होंने याद रखा है,
مجھے وہ بھی یاد نہیں رہا ہوں، اور یہ روز لاتے تھے کھانا میرے لیے 2 ٹائم. اور وہاں ایک کلام ہم بڑے شوق سے سنتے تھے قاری زبید رسول صاحب کا، جو اب بیچارے فوت ہو گئے ایکسیڈنٹ میں. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. یہ کلام بہت درد اور سوچ کے ساتھ پڑھا ہے انہوں نے قاری صاحب نے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. آمین آمین آمین. بڑا مدینے کا شوق پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ مدینہ شریف اور بغداد شریف کی حاضری، یہ سید صاحب کی عاجزی ہے. میں کیا لے جاؤں گا، میری کیا ہمت ہے. تو مدینہ بھی ان کا ہے، بغداد بھی ان کا ہے. انہوں نے مجھے ساتھ رکھا تھا، یہ کہہ سکتا ہوں میں ان کی کرم نوازی ہے الحمدللہ. تو ہم نے یوں بغداد شریف، اور یہ آپ پرانے واقعات بولتے ہو نا، ان کے پاس تو پوری فیکٹری ہوگی. ہم اتنا ساتھ رہے پرانے واقعات کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. اس دلوں کی راحت والا جو ہمارا یہ جو پروگرام چل رہا ہے، اس کا میں ایک تو فائدہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید گھر پہ بیٹھے، کیونکہ ابھی کئی ایسے آپ کے پرانے اسلامی بھائی اور ساتھی ہوں گے جو نارملی کو گھر پہ شاید ٹی وی دیکھنے کا، مدنی چینل دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہوگا، مگر ان دنوں میں وہ بھی مدنی چینل کے سامنے بیٹھے ہوں گے. تو میری تو ان سب کو دعوت ہے کہ جس طرح جیسے سہیل برکاتی صاحب آئے، اس سے پہلے بھی چند ایک کالیں ہمیں آئیں، اور ابھی جیسے آج ہم نے وزیر شاہ صاحب کی زیارت کی، وزیر حسین شاہ صاحب کی زیارت کی. تو اب یہ کہ اس طرح آپ بھی اگر کوئی ایسے دیکھ سن رہے ہیں تو کوئی نہیں، آپ ہمارے یہ کال نمبر ہے، آپ اپنی پرانی یادیں امیر سنت کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تازہ کر سکتے ہیں اور یہ کر لیں. لیکن اب اس میں دیکھیں ہر کال چل جائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. آپ پھر وہ ناراض مت ہونا کہ یار ہمارے کال کی میں تو چلا نہیں، بعض وقت چلا نہیں سکتے، آواز صحیح نہیں ہوتی، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، ٹیکنیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں اور سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ نارملی جو باتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں ان میں اچھی اور نیکی اور بھلے کی باتیں ہوتی ہیں زیادہ تر. تو یہی ہمارے سامنے آیا ہے، اور دیکھنے سننے والوں کو بھی، ہمارے بچوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی اس میں بہت سارا ہمیں سرمایہ مل رہا ہوتا ہے. اور ایک نیا یوں سمجھے ایک خوبصورت سا ایک نیا فلیور ہے اس سلسلے کا، جو الحمدللہ لوگوں کو گھر بیٹھے مل رہا ہوتا ہے. جی یہ ابھی آئی ہے، اذان پہ یہ نماز پڑھے جا رہا ہے ماشاءاللہ. بچے ہیں حسن رضا دن میں اذان دیا جا رہا ہوتا ہے، جب دیکھو میں کئی بار اس کے اذان سنی ہے. ارے یہ بچہ جس طرح اپنے رب کے حضور جھکا ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کے جھکنے کے صدقے میں آمین، ہمیں صحیح جھکنا نصیب کرے، ہمارا دل جھک جائے. اچھا حضور، یہ بھی تو مذہبی گھرانوں کا ہی شیوا ہے نا کہ جن کے گھروں میں اس طرح اذانیں اور سجدے کے بھی چلیں پوری نہیں کر پاتے لیکن کر رہے ہیں. لیکن کئی گھروں میں تو یہ بھی نہیں ہوتا نا، بچے بھی ناچ رہے ہوتے ہیں، گانے گنگنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ چلے جیسا بھی ہے وہ بچہ کوشش تو کر رہا ہے نماز پڑھنے کی. مدینہ پیارا لگتا ہے بچے کا انداز یار. اللہ اپنے گھر میں اس طرح جھکتے ہوئے دیکھتا ہوگا نا اپنے گھر والوں کو. ہاں کچھ اور بھی تو کر سکتا تھا، اذان سن کے کچھ اور بھی تو انداز اختیار کر سکتا تھا. اس نے یوں ہاتھ باندھا یا یوں سجدے کی صورت میں لیٹ گیا. گھر میں یہ اپنے بڑوں کو یا گھر والوں کو نماز پڑھتا سجدہ کرتا دیکھتا ہوگا تو اس نے اس 2-4 چیزیں ہم کو کر کے دکھائی نا، کہ یہ گویا کہ دعوت بتا رہا ہم کو کہ ہمارے گھر کا ماحول ہے یہ. ماشاءاللہ، اللہ برکت، اللہ برکت ہے. ان کے ابو کو 12 مہینے سفر کر لینا چاہیے نا. اب 12 سے کون بڑھیا ہوگا، اتنے تذکرے ہو رہے ہیں، فضائل بیان ہو رہے ہیں. چلے ابو کا پیغام دے دیں. کیا پتا
कुछ भी नहीं कहता। अभी तक तो हम कई ऐसी बातें जो हमने कही और हमको पैगाम आ भी गए। चलें। दिलों की राहत का आगाज मदीना मदीना था। सच में दिलों को राहत मिली। रोजाना मीर सुन्नत को मदनी चैनल पर देखने और सुनने से राहत नसीब होती है। दुआ फरमा दे कि आखिरत में भी राहत नसीब हो। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अमीर सुन्नत से सवाल अर्ज ये है कि सुना है कि आप झूठ की तबाह करें, किताब भी तेरी फरमा रहे हैं, वो कब तक मंजर आम पर आ जाएगी? अर्जदार मोहम्मद नईमत तारी जी। वाह फरमाए, अल्लाह जिंदगी में बरकत दे, हिम्मत भी दे। आमीन आमीन। वक्त में बरकत दे। आमीन। सिलसिला दिलों की राहत माशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत अच्छा है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि जिस तरह आपने इज्तिमाई दुआ करवाई थी 15 मार्च को, अगर इसी तरह इज्तिमाई तौबा की अगर तरकीब हो जाए ऐलान के साथ तो मदीना मदीना। रोज तो होती है इज्तिमाई तौबा। अच्छा, अब इज्तिमाई दुआ और तौबा, तो अब तो ये इरशाद फरमाए क्या दुआ में तौबा मौजूद है? तौबा में असल वो जो मैंने गुनाह किया उससे रुजू करना होता है, और ये हम अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं कि मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा, आइंदा नहीं करूंगा, इसका एहद नहीं होता। इन मानो कर जो तौबा के अरकान है ना, वो इसमें दुआ में हम जो दुआ मांगते उसमें शामिल तो होते नहीं है। मैं ये अपनी मोटी समझ के मुताबिक अर्ज कर रहा हूँ। गुनाह का एतराफ तौबा में ये है, गुनाह का एतराफ, उसका तस्किरा, फिर ये कि आइंदा नहीं करूंगा, ये पक्का अहद, ये तौबा के 3 अरकान है। गुनाह कि मैंने ये गुनाह किया, ये तस्लीम करना, एतराफ कबूल करना मैं गुनाह किया, अब उसका तस्किरा करके उससे रुजू करे, वापस ले इसको, और ये कि आइंदा नहीं करूंगा इसका अज़्म करे, पक्का वादा करे, जब भी तौबा कबूल होती है। तौबा के ये मतलब शराइत है। अब ये इस दुआ में हम ये नहीं कर रहे होते। अलबत्ता इज्तिमाई तौबा मुतलकन तो होती रहती है, बैअत से पहले तौबा करता हूं मैं करके जो कहलवाते हैं, ये तो तौबा है। हाँ, ये इज्तिमाई तौबा हुई ना। और किस अंदाज में इज्तिमाई तौबा करवाई जाए? कल भी हमने की थी। बाबा इंशाल्लाह मैं भी हाजिर हूँ, मेरे बच्चे भी हाजिर हैं दावत इस्लामी के लिए, और मेरे बच्चों की अम्मी जो है माशाल्लाह मजलिस राब्ता की काबीना जिम्मेदार है। बस हम सब के लिए दुआ कर दें, दुआए मदीना, दुआए बकी और दावत इस्लामी पर इस्तकामत नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। सोहेल भाई की आवाज़ है, सोहेल बरकत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहबा मरहबा मरहबा। प्यारे मुर्शिद करीम हसन रज़ा उस्मानी अत्तारी बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। प्यारे मुर्शिद करीम, क्या आपका कभी गुलबहार के इलाके में आना हुआ है? क्योंकि यहाँ के इस्लामी भाई बताते हैं कि आप गुलबहार के इलाके में बारहा तशरीफ लाए, और यहाँ के एक इस्लामी भाई कासिम भाई की स्कूटर पर आप सफ़र फरमाया करते थे, और जिस स्कूटर पर आप सफ़र फरमाया करते थे वो आज भी उनके घर के बाहर खड़ी हुई है। गुलबहार तो बहुत बार गया हूँ मैं, वहाँ तो मेरे पहले चौक इज्तिमात होते थे, मस्जिदों में इज्तिमा होते थे। शुरू से ही समझो कि गुलबहार में आना जाना रहा है, जब से दावत इस्लामी बनी है यूँ कह सकते हैं। कासिम भाई भी होते थे, हाजी इरफान भी मतलब यानी कि पहले निगरान होते थे वहाँ के। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई होते थे, बेचारे वफात पा गई है तो अल्लाह गरी के रहमत फरमाए। यूँ घरों में भी बहुत से ईसाई भाइयों गया हूँ गुलबहार में। तो फिर ये कि गुलबहार के खज्जी ग्राउंड में शब बराअत का इज्तिमा, ये भी बरसों तक हुआ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला
محمد. اپنوں کو خوش کر پاؤں گا دل میں جب یہ ہوتا ہے اپنوں کو. سنت نے مدنی چینل پر جس طرح کرونا وائرس سے متاثرین کے لیے امدادی کاموں میں شرکت کرنے والوں کے لیے دعا بھی دی ہے اور بہت سارے عاشقان رسول اس میں تعاون بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرمائے. دعوت اسلامی الحمدللہ کرونا وائرس سے متاثرین کے لیے امداد کے کام میں بھی الحمدللہ کوشاں ہے. مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ کاروبار کام کاج دہاڑی دار مزدور طبقہ اس وقت پریشان ہے ان کی امداد کا سلسلہ بھی جاری ہے. دعوت اسلامی کا آپ کا اپنا یہ ٹرسٹ ہے. دعوت اسلامی آپ کی اپنی پیاری تحریک ہے. اس کے دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ اس کام میں بھی ساتھ دیں تعاون کریں. اللہ اس راشن اور مدد کرنے والوں کو بھی برکت عطا فرمائے. امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے مدد کرنے کا اعلان فرمایا ہے. دعوت اسلامی اس کام کے لیے کوشاں ہے. الحمدللہ فیصلہ آباد فیضان مدینہ میں بھی اس وقت راشن کی تقسیم کاری کا سلسلہ جاری ہے. اپنوں کو خوش کر پاؤں گا دل میں جب یہ ہوتا ہے اپنوں کو خوش کر پاؤں گا. جو اس کار خیر میں حصہ ملا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حصہ ملانا قبول فرمائے اور دیگر بھی عاشقان رسول کو دعوت ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس نیک کام میں حصہ لیں اور امیر اہل سنت کے دل کی دعائیں لیں. کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن ہو گیا ہے جس کی وجہ سے غریب عوام مزدور طبقہ دہاڑی دار لوگ گھروں میں بند ہو کر رہ گئے ہیں. راشن کی کمی کی وجہ سے جن کے پاس راشن اور کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں ان کے لیے دعوت اسلامی نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے فرمان کے مطابق الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے راشن اور رقم کی تقسیم کا کام جاری ہے. الحمدللہ عز و جل. اپنوں کو خوش کر پاؤں گا دل میں جب یہ ہوتا ہے اپنوں کو خوش کر پاؤں گا دل میں جب یہ ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ تو ہم نے بہت تھوڑا راشن دکھایا ہے. ہمارے کروڑ روپے تو وہ ہیں جو ہم نے کیش ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. ہزاروں گھروں میں الحمدللہ لفافوں کی صورت میں جا کر اسلامی بھائیوں نے ان کے گھروں کی دہلیز پر کیش پہنچایا اور جو سید صاحبان ہیں ماشاءاللہ ان کے دروازے پر جا کر بھی الحمدللہ خدمت کی جا رہی ہے. وہ علماء کرام مسجدوں کے امام مؤذنین یا وہ لوگ جو پریشان ہیں ان کی بھی دعوت اسلامی الحمدللہ خدمت کر رہی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے ہمیں بہت ساری کالز آ رہی ہیں کہ ہم بھی مدد چاہتے ہیں ہم بھی راشن چاہتے ہیں ہم بھی کیش چاہتے ہیں. تو جیسے جیسے رقم جمع ہوتی جا رہی ہے ظاہر ہے ویسے ویسے ڈسٹریبیوٹ ہوتا جائے گا. ناظرین سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ ہزاروں لوگوں تک ہم پہنچے ہیں لیکن سچی بات یہ کہ اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ پریشان ہیں. تو آپ مزید عطیات دیں گے آج آپ مزید ڈونیشن دیں گے تو ہم آگے جا کر سب کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں گے. اور جو لینے والے اسلامی بھائی ہیں یا جن کو ضرورت ہے وہ بھی یقیناً اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی کالز بھی آتی ہیں. بعض لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کال کی ہمیں پیسے نہیں ملے. تو ہمیں جیسے جیسے ملتا جائے گا ویسے ویسے ہم ڈسٹریبیوشن کرتے جائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران مزید زیادہ سے زیادہ ڈونیشن جمع کریں گے تاکہ ہم اس کو تیزی کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. میری تمام تر ہمارے جو علاقائی مشاورتوں کے نگران ہیں ان سے درخواست ہے علاقائی مشاورتوں کے نگران متوجہ ہوں. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی حلقہ اور ذیلی حلقے کی جو مشاورتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر اپنے علاقے میں جہاں جہاں جن جن کو حاجت و ضرورت ہے ان کی لسٹ بنائیں ان سے ان کے رابطے پیدا کریں اور اپنے ڈویژن نگران کے ذریعے ان تک راشن یا رقم پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے بڑا دعوت اسلامی کو نوازا ہے. ملک و بیرون ملک دعوت اسلامی والوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور مجموعی طور پر لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے ذمہ دار بھی ہیں اور وابستہ بھی ہیں.
आप सब मिलकर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। एक जैसे हमारे कम व बेश समझे कि अगर 1 लाख से ज़्यादा ज़ैली हल्के लें तो एक ज़ैली हल्के में अगर 10 इस्लामी भाइयों की भी आप जो हमारे साथ मुंसलिक आपके साथ चल सकते हों उनकी भी अगर एवरेज ले तो 10 लाख इस्लामी भाई हो जाते। खाली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के बाहर दीगर ममालिक के अंदर जो हमारी मुशावरतें और ज़िम्मेदार बने वो अलग। तो इलाक़ाई मुशावरत के निगरान की डायरेक्टली ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने हल्का और ज़िली मुशावरतों के साथ मिलकर अपने इलाक़ों में उनके नामों की लिस्ट तैयार करें, उनके एड्रेस लें, अपने डिवीज़न निगरान से मशवरा करके अपने इलाके में ही मुखिर इस्लामी भाई मौजूद हैं। आप जिस इलाके में रहते हैं वहीं इस्लामी भाई मौजूद हैं, उन्हीं को आप जहन बनाएं, उन्हीं के ज़रिए तरकीब बनाएं और जिस डिवीज़न मुशावरत के निगरान ने जो आपके रहनुमाई की है उसके मुताबिक आप स्टेप घर से घर जाकर या जो भी निज़ाम बन सकता है उसके ज़रिए मेहरबानी करके ज़रूर इन दुखियारों की मदद में अपना हिस्सा बांधें। अल्लाह ताला आपकी और हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। मेरा नाम शाहिद कादरी अत्तारी है। मैं जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट से अर्ज़ कर रहा हूँ और मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि क्या आपने उर्दू ज़ुबान के अलावा किसी और ज़ुबान में भी कलाम लिखे हैं? उर्दू और गुजराती दो में बस, गुजराती में भी चंद, उर्दू में ज़्यादा। मोहम्मद फारूक है जी, बाबुल मदीना कराची। प्यारे प्यारे मीठे मीठे अमीर सुन्नत, आपकी बारगाह में अर्ज ये, जब मैं हैदराबाद में रहता था हफ्तावार सुन्नतों भरे में इज्तिमा में ऐलान हुआ कि अमीर सुन्नत का एक्सीडेंट हो गया है, तो हैदराबाद से एक बस आपकी अयादत के लिए रवाना होगी। जिसको शिरकत करनी है वो ज़ोहर की नमाज सरफराज कॉलोनी की जामा मस्जिद में पढ़े। चुनांचे हम कुछ इस्लामी भाई वहाँ नमाज पढ़ी, फिर वहाँ से एक बस का इंतज़ाम किया गया और उस बस का इंतज़ाम करने में हमारे मरहूम बरकत भाई पेश थे, अल्लाह ताला इनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। उस वक्त ये दावत इस्लामी के बहुत एक्टिव मुबल्लिग थे। फिर हम कराची में आए गुलजार हबीब मस्जिद में और आपने रात का बेशतर हिस्सा हम इस्लामी भाइयों को दिया और कई मदनी फूल अता फरमाए। तो मैं ये मालूम करना चाहता था कि आपका फ्रैक्चर किस तरह हुआ और आप दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रखे और जो दावत इस्लामी के 12 मदनी काम हैं वो करते रहें इखलास के साथ और जैसा आप चाहते हैं वैसा हम काम करते रहें। अल्लाह ताला हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस्तिकामत दे। दुआए मग़फ़िरत और मेरे वालिदैन के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ फरमाएं। अल्लाह अल्लाह, इतने पुराने दावत इस्लामी का दूसरा साल था मुझे याद पड़ता है। मैं दारुल उलूम अमजदिया आलमगीर रोड कराची में, वहाँ आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स शरीफ होता था, अब भी होता है। तो उर्स शरीफ में मैं पहले जाता था, अब तो ज़ाहिर नहीं जा पा रहा। उर्स शरीफ से वापस आ रहा था 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र, दोपहर को वहाँ 2:08 या 2:38 पर आला हज़रत के विसाल का टाइम है, ग़ालिबन 2:38। तो उस पर वो फातिहा होता है और वो यहाँ अमजदिया में 2:08 पर फातिहा होता है, हिंदुस्तान में वो 2:38 हुए होते हैं। अब वो यही इसीलिए में वो अटक रहा था, वहाँ 2:38, हमारे यहाँ 2:08। तो खैर वो शिरकत करके स्कूटर पर एक इस्लामी भाई के साथ बैठकर मैं आ रहा था, तो रेडियो पाकिस्तान अपने जामा क्लॉथ मार्केट से थोड़ा, अब तो वो भी खत्म हो गई मार्केट, तो रेडियो पाकिस्तान मशहूर है। तो वहां पर हमारी स्कूटर में क्या हुआ, मैंने चादर गले में डाली हुई थी कत्थई, तो मेरी कत्थई चादर का एक सिरा चेन में आ गया स्कूटर की और हमारी स्कूटर गिरी। अब गिरी तो वो मेरे गले में वो चादर तो थी, लगना तो चाहिए फंदा गिस्टी, लेकिन वो चादर 2 पीस हो गए, चादर के 2 टुकड़े हो गए, चेन में कट गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज़ाद हो गया, यूँ समझ लो। और मेरे पाँव में, उल्टे पाँव में फ्रैक्चर हो गया और ये फ्रैक्चर अब तक है,
MRI जब करवाया ना पाँव का पिछले चंद माह पहले, तो अभी तक फ्रैक्चर बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल फिर रहा हूँ, अल्लाह की रहमत है। ये इसका वाकया था। वो फ्रैक्चर के बावजूद मैंने कभी भी हफ्तावार इज्तिमा शायद मिस नहीं किया था। मुझे उठाकर ले आते थे साईं भाई, और मैं गुलजार रबी में आके बैठ जाता था। हफ्तावार इज्तिमा, नया नया दावत इस्लामी का सिलसिला था, वो जज्बा और ज़ौक़ और शौक़। माशाअल्लाह हाजी फारूक जी इतने पुराने, माशाअल्लाह अब भी रेगुलर आते हैं इज्तिमा में। मेरा ख्याल है मदनी मुज़ाकरे में होते हैं। अब तो कराची में शिफ्ट हो गए। मरहबा, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमको भी दावत इस्लामी के साथ दिन रात और काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये बातें हमें उभारती हैं, मोटिवेट करती हैं कि हमें भी मसाइल में उलझ कर दावत इस्लामी के या नेकी के काम को छोड़ने के बजाय अपने आप को मसाइल को हल भी करते रहना है और काम भी करते रहना। बाज़ औक़ात हम दावत इस्लामी के कोई नेकी का काम छोड़ दें, समझते मसाइल हल हो जाते, तो उमूमन ऐसा मसाइल हल होते नहीं है। ज़िंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर चलती रहती है, तो मसाइल ने कब ख़त्म होना होता है? मसाइल तो ज़िंदगी के साथ लगे हुए होते हैं। अल्लाह आपको और हम सबको हिम्मत दे, हौसला दे कि हम दावत इस्लामी के काम, नेकी के काम करते रहें। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि क्या ऐसा हमें जहन बनाना चाहिए कि नेकी के काम करने की वजह से भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारे मसाइल को हल फरमा देता है? बेशक, क्या शक। ये जहन हमको बना कर रखना चाहिए। बिल्कुल फ़ायदे होते हैं इससे, नेकियों से तो फ़ायदे होते हैं, ईमान की हिफाजत होती है, कई बलाएं टल जाती हैं जिसका हमको पता भी नहीं चलता। तो अल्लाह ताला आपको और हम सबको नेकी की काम करने की तौफीक अता फरमाए और मसाजिद को आबाद करने का जज्बा अल्लाह करीम आपको भी और हम सबको अता फरमाए। हम नमाज़ें पाबंदी के साथ पढ़ें भी और जो बेनमाजीन को नमाजी बनाने की कोशिश करते रहें। अभी तो घरों में हैं, घरों में मौका मिला है कि हम अपने घर को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को नमाजी बना दें और इनके हस्बे हाल इनके जो उलूम दीनिया हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें, अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी। जी कॉल्स दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ब्लड कैंप वाला जो काम है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। आज का जो फिगर है कि अब तक 3200 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल ने 3200 से ज़्यादा आशिकान रसूल ने ब्लड दे दिया है थैलीसीमिया और दीगर मरीज़ों के लिए। बल्कि अमीर सुन्नत को खुशखबरी देनी थी कि कराची में जो मौजूद इदारे हैं अब उन इदारों ने हमें ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारी जो ज़रूरत है अब वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती जा रही है। अब 15 दिन बाद हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हो सकता है कि अगर अल्लाह ना करे लॉकडाउन जारी रहा तो हम आपसे अपील करेंगे। बहरहाल कल कराची में जो दावत इस्लामी की तरफ से जो जगह जहाँ पर ये ब्लड कलेक्ट किया जाएगा, ये अबुल हसन इस्फानी रोड, मेमन नगर, महकमा मौसमियात के इलाके वाले, कोयटा टाउन, सच्चल और सादी टाउन वाले जो उस तरफ के अतराफ के आशिकान रसूल है, गौर से सुन लें कि मेमन नगर नज़द मेमन मस्जिद 13A मेन रोड कराची बाबुकाम B/18 ये प्लॉट नंबर है। स्क्रीन पर आप फोन नंबर भी देखेंगे, इस नंबर पर कॉल करके अपना टाइम बुक करके उधर जाकर आप कल उस इलाके वाले खून दे सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लामी बहनों की तरफ से भी हुजूर ये मैसेज आ रहा है कि हमें खून देना, हमें बताएं हम कहाँ जाएं। तो मेरी गुजारिश यही थी कि अगर आप ये कह दें कि माशाल्लाह इस्लामी भाई हमारे पास बड़ी तादाद में हैं और वो ऑलरेडी दे रहे हैं, तो इन हालात में इस्लामी बहनें अपने घरों से खून देने के लिए ना निकलें। इस्लामी बहनों को तो हमारी तरफ से तो मना ही है ना। नहीं, कहा हुआ है, कहा हुआ है, कहा हुआ है, नहीं यही कहा हुआ है कि आपने नहीं देना, यही मना किया। आलमी मजलिस मुशावरत की तरफ से भी जो इस्लामी बहनों के मदनी कामों को देखती है उनकी तरफ से पैगाम आया था, इनको यही जवाब दे दिया है कि इस्लामी बहनों को इस काम के लिए नहीं आना। शाबानी कसौटी शख्सियत स्क्रीन पर जगमगा रही है। सुभान अल्लाह। तो शख्सियत को लेकर आओ। अरे शख्सियत दो अंगूठों के कुछ दिखा रही है, शख्सियत दो नहीं अल्लाह अल्लाह मजा चाहिए इनके, क्या मजा चाहिए अल्लाह आने अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
آپ کی جو مرادی شے ہے کیا وہ انسان ہے؟ جی نہیں. جی نہیں، انسان نہیں. کوئی مقام؟ جی نہیں. زمین پر ہے؟ جی نہیں. جی جی نہیں. آپ پہنچ تو جاتے ہیں ویسے، فی الحال تو لا آ رہا ہے. زمین پر نہیں ہے. تو کیا وہ شے نظر آتی ہے؟ جی نہیں. کہہ سکتے ہیں کہ وہ شے آسمانوں پہ ہے؟ اس کو مطلب یعنی کہنا اس کا عرف نہیں ہے کہ آسمانوں پر ہے. اس کا سیدھا سیدھا سوال یوں اس بنتا شے تھا کا کہ ہم سر کوئی کی آنکھوں سے دیکھنا اس شے ممکن ہے؟ کی ہم کوئی یاد مناتے ہیں؟ جیسے عرس مناتے ہیں یا اس طرح کا کہہ رہے ہیں. کسی بھی طرح کی یاد مناتے ہیں. وہ شے ہمارے پورے سال کی کسی بھی موقع پر وہ شے کسی بھی عنوان پر یاد کی جاتی ہے. یاد منانے کا بھی کوئی عرف یا کوئی سلسلہ تو نہیں ہوتا اس کا عام طور پر. زمین پر وہ شے نہیں ہے. وہ آسمانوں پر بھی نہیں کہہ سکتے کہ آسمانوں پر وہ شے ہے. جی ٹھیک ہے. انہیں آپ نے کیسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا؟ جی دیکھا بھی نہیں جا سکتا. اور دیکھا نہیں جا سکتا، آسمانوں پر بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، زمین پر بھی وہ شے نہیں ہے. اس طرح کوئی اس کی یاد بھی نہیں منائی جاتی. تو اس شے کا تعلق کسی مہینے سے ہے؟ جی ہاں. اب آیا ٹرننگ پوائنٹ. شے کا تعلق کسی مہینے سے ہے. اچھا، وہ مہینہ ہے؟ جی نہیں. جی نہیں. کیا وہ مہینہ آنے والا ہے؟ جی ہاں. اب پہنچے آپ لگتا ہے. اب وہ مہینہ ہے یا کوئی رات ہے یہ دیکھ لیجیے. مہینہ. آپ کو اجازت کس نے دی تھی بولنے کی؟ اچھا، وہ جو مہینہ ہے اس مہینے وہ مکمل پورے کے پورے مہینے سے کا تعلق کوئی مطلب اس مہینے کا تعلق کوئی نزول قرآن سے ہے؟ اس مہینے کا تعلق ہاں نزول قرآن سے ہے. آپ کو بہت پسند ہے وہ مہینہ؟ الحمدللہ. اس مہینے میں عاشقان صحابہ اور اہل بیت، عاشقان رسول. اچھا، سوال پورے ہو گئے، جواب دینا ہے. ماہ رمضان، جی ماہ رمضان آنے والا ہے. آپ کی مرادی شے پیارا پیارا میٹھا میٹھا ماہ رمضان ہے. میں نہ کیسے بولوں یار، مگر جواب کچھ اور آنا چاہیے مجھے. ماہ رمضان وہ مہینہ نہیں ہے. مطلب آپ کی مراد ماہ رمضان کیوں نہیں ہے یار؟ نہیں، آپ کی مراد ہے ماہ رمضان. ابھی آیا کیا آیا، اللہ زندہ رکھے اور میں اپنے رمضان سے مل لوں کاش. مگر یہ اس وقت آپ کی مراد نہیں ہے، مطلب کسوٹی کے طور پر. کچھ اور جواب دے دیجئے نا. اچھا، نزول قرآن، اس مہینے کو نزول قرآن سے نسبت ہے. بے شک. حضرت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ مرادی شے کوئی مہینہ ہے، کیونکہ آپ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ اس کا کسی مہینے سے تعلق ہے. یہ مہینہ ہے، یہ سوال شدہ آپ نے کیا تھا جو میرے سنت ہاں کیا. آپ کی مرادی سے 27ویں شب ہے؟ جی نہیں. شب قدر. ہاں، شب قدر، جزاک اللہ. لیلۃ القدر. لیلۃ القدر. جی نہیں. یہ بھی نہیں. اس وقت جو ہاں
نزول قرآن کا مہینہ مہینے سے نزول قرآن کا تعلق ہے، لیلۃ القدر نہیں ہے. اب یہ حاجی رضا بھی بے چین، حاجی عبدالحبیب تو رہا نہیں جاتا ان سے. قدر بھی. چلو آپ لوگ دے دو جواب. ماہ رمضان نزول قرآن سے اس مہینے کو نسبت ہے. نہیں مہینے لوح محفوظ سے قرآن میں ایک کہ میں 3 سوال کروں گا پھر جو ہے وہ جواب دے پاؤں گا. 3 سوال کی اجازت دے دیں. کیا وہ ظرف ہے؟ لوح محفوظ. لوح محفوظ کا رمضان نہیں، لوح محفوظ نزول قرآن سے اس کو مہینہ ہے، اور نزول قرآن سے اس مہینے کو نسبت بھی ہے، اور شب قدر نہیں، ماہ رمضان بھی نہیں ہے. میرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ ظرف ہے؟ ظرف مانے برتن. ہاں، یعنی ظرف زمان ظرف مکان. اب جو کہ ظرف مکان تو نکل گیا، ظرف مکان کا ظرف زمان، پھر جو ہے نا مہینے کی طرف یا رات یا دن یا ساعت اس طرف پھر میں آؤں. کیا ہے آپ کو سوال کیا ہے؟ سوال آسان کرے نا، عوامی سوال کرے نا. اصل میں چونکہ وہ ظرف میں جو نا وہ پھر وہ سارا آ گیا ظرف میں گھنٹہ. بھائی نزول قرآن اس مہینے کو نزول قرآن سے نسبت ہے، اور وہ سچ ہو سکتا ہے کہ روزہ ہو سکتا ہے کوئی عبادت ہو. ظرف اگر ہاں یا نہ ہو تو پھر آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اعتکاف یا روزہ ہو. مطلب وہ ماہ نزول قرآن ہے، نزول قرآن سے اس کو نسبت ہے اس مہینے کو. جی ہاں. اور آپ کی جو مرادی شے ہے وہ ہے کوئی مہینہ؟ جی نہیں، مہینہ نہیں ہے. اب لیلۃ القدر بھی نہیں ہے. بابا نہیں ہے نا، یہ کیا کو کہلواتے ہیں نا. عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ جہنم سے آزادی کو عشرہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ 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 ہے حاجی رضا. ظرف کا جواب مل جائے نا. وہ آپ سوال آسان کریں گے تو جواب بھی ملے گا نا بھائی جان. چلے میں وہ آسان ہو نہیں رہا میرے سے. کیا وہ کوئی زمانہ ہے؟ اب زمانے میں گھنٹہ بھی آ گیا، ساعت بھی آ گئی، گھڑی بھی آ گئی، دن بھی آ گیا، رات بھی آ گیا، سب آ گئے، مہینہ سال وغیرہ سب آ گئے. یہ زمانہ ٹھیک ہے. کیا وہ وقت یا وہ دن جو بھی کیا وہ رمضان شریف میں آتا ہے؟ جی ہاں. ویسے شہزادہ حضور یہ کسوٹی تو نگران شورا کے ساتھ چلنی چاہیے نا تھوڑا سا، اور سب کو یہ کرتے رہتے ہیں نا تو اچھا ہے ان کو تھوڑا. تو میں چل تو رہا ہوں، ہم تو تینوں مل کر بھی چل رہے ہیں. آج تو پتہ چل رہا ہے پیر پیر ہوتا ہے، مرید مرید ہوتا ہے. اب یاٹیاں مارتے رہیں گے. اچھا، کیا وہ بیچارے رمضان المبارک کا کوئی عشرہ ہے؟ جی ہاں. چلے نگران شورا. عشرہ جہنم سے آزادی. ہاں وہ بھی عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ تو ہے، واقعی رمضان میں شامل ہے. اب 3 میں سے کوئی تو ہوگا. یعنی آپ بالکل یہ نا کہ وہ رمضان یعنی غم کے دنوں میں چلے گئے کہ رمضان گیا اب گیا اب گیا. پھر چلو عشرہ رحمت شروع سے آپ چلے رہے. عشرہ رحمت آپ کی مرادی شے عشرہ رحمت ہے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. الحمدللہ. کیا بات ہے ماہ رمضان کی. حاجی عبدالحبیب نے تو نام ہی لے لیے تھے تینوں کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر
حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 2 دن کے سوالات باقی تھے. مارچ 2020 ناظرین سے کیے گئے سوال کا جواب دینے والوں کے نام وغیرہ پیش کرتا ہوں. تو پہلے سوال و جواب سن لیجیے. سوال نمبر 1، اس بچے کا نام بتائیے جس کا کل آپریشن ہے، جن کے والد نے سلسلہ دلوں کی راحت میں دعا کے لیے کال کی تھی. جواب، اس بچے کا نام معاویہ، اللہ بیچارے پر رحم کرے، شفا عطا فرمائے، تھا بچہ تکلیف میں. سوال نمبر 2، دعوت اسلامی کی طرف سے پاکستان کے علاوہ جن مقامات پر امداد کا سلسلہ جاری ہے ان میں سے کسی ملک کا نام بتائیے، یعنی جس کا تذکرہ ہوا تھا مدنی چینل پر، اس ملک کا نام ہے. جواب، نیپال. سوال نمبر 3، دعوت اسلامی کی طرف سے پاکستان میں بلڈ ڈونیشن وصول کرنے کا کتنے مقامات پر انتظام کیا گیا ہے؟ اس وقت کا جواب تھا 59، پھر کل اعلان ہوا تھا 67، انہیں بڑھ گئے تھے مراکز، اور آج ہو سکتا ہے مزید بڑھ گئے ہوں. یہ درست جواب دینے والوں کے نام: آصف عطاری بن ماسٹر ابو بکر قاسم، گل محی الدین راول پنڈی، بنت محمد حنیف عطاریہ کراچی، بنت محمد علی خانیوال، بنت مبارک راول پنڈی، بنت محمد جعفر عطاریہ بصیر پور، محمد مطیع اللہ اسلام آباد، بنت اکرم ڈوگرا پنجاب، علی حیدر انصاری دولت پور، سلیم فاضلانی میرپور خاص، توفیق عطاری کراچی، شیر زمان عطاری منڈی بہاؤدین، محمد عمر فاروق لاہور، عبد القدیر احمد گجرات، ام عبید رضا کراچی، محمد عتیق عطاری میرپور خاص، بنت گلزار ملتان شریف، بنت آصف گجر خان، بنت طالب فیصل آباد، نوید احمد عطاری گکھر منڈی، ابو احمد رضا عطاری خانیوال، محمد زین العابدین راول پنڈی، فاروق احمد بکر، اقبال فرید قادری لاہور، بنت احمد رضا عطاری شہداد پور، سعد علی بن محمد علی راول پنڈی. اور کامیاب جو ہوئے ان کا نام ہے نوید احمد. یہ گگر منڈی لکھا ہوا، شاید گکھر منڈی تو ہے یا گگر منڈی ہے،
इंशाल्लाह इन तक चेक पहुंचा जाएगा 1200 रुपये का मदनी चेक, और ये मकतबतुल मदीना से किताबें लेने की सूरत में कैश करवा सकेंगे। और कल दिलों की राहत में नाज़रीन से किए गए सवाल के जवाबात। सवाल नंबर 1, 4 दिनों में दावत इस्लामी की तरफ से तकरीबन कितने घरों में रकम और राशन पहुंचाया गया? जवाब तकरीबन 28,580 घरों में। रकम या घरों में? तकरीबन 28,580 घरों में ये जो कारकर्दगी मिली है। नंबर 2, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की जिनसे इलाज की तरकीब थी उनका नाम बताइए। जवाब मौलाना हसन रजा खान। सवाल नंबर 3, दावत इस्लामी अजीरों को जो तनख्वाह देती है वो रोजाना एवरेज तकरीबन कितनी रकम होती है? जवाब 2 करोड़। जिन्होंने जवाब दुरुस्त दिए, ज़ोहेब अरशद लाहौर, बिनते ज़हूर समुंदरी, बिनते मोहम्मद अहमद अहीम यार खान उम्मे हुरैरा कराची, उर्वा अत्तारिया गुजरात, बिनते अनवर अहमद कराची, सायरा बिनते गुलाम हुसैन कराची, मोहम्मद जीशान अत्तारी फैसलाबाद, बिनते आमिर चकवाल, नबील शहजाद अत्तारी सियालकोट, जावेद इकबाल मामू कानियन, सईद अत्तारी चकवाल, हाफिज असरार अहमद अत्तारी दादू, बिनते मुबारक रावलपिंडी, बिनते शहजाद अत्तारिया गुजरा, जीलान रजा हवेलियाँ, बिनते करीम अत्तारिया वाकेंड, बिनते अब्दुलरहमान हाफिजाबाद, बिनते सलीम अत्तारिया नारोवाल, बिलाल रजा कराची, मोहम्मद हुज़ैफा अत्तारी मुल्तान शरीफ, बिनते अब्दुल क़य्यूम उमर खैल चश्मा, डेरा इस्माइल खान, नवीद अहमद अत्तारी गग्गर मंडी, आराफात रजा सक्खर, आसिफ अत्तारी कश्मीर, उम्मे साद सरगोधा। इनमें भी जो वो कुरान अंदाजी में नाम निकला, सईद अत्तारी चकवाल, इंशाअल्लाह इनको भी 1200 रुपये का मदनी चेक पेश किया जाएगा। आज के सवालात कल ईशा की अजान तक जवाब दे दीजिए। कल है जुमेरात, तो कल जुमेरात है इंशाअल्लाह। कल तो हफ्तावार इज्तिमा है और यह दिलों की राहत इज्तिमा की सूरत में कल होगी। सवाल नंबर 1, बीमारी और नादारी यानी गुर्बत से बचने के लिए हर नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ू या रहमानू या रहीमू या सलामू कितने दिन और कितनी बार पढ़कर दुआ करनी है? सवाल नंबर 2, वबा से बचने के लिए जो अजान दी जाती है क्या बच्चे ये अजान दे सकते हैं? सवाल नंबर 3, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आला हज़रत अलैहिर्रहमा के विसाल का वक्त क्या है? विसाल माने डेथ, इंतकाल। तारीख और वक्त ये दोनों देना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस्लामी बहनें जो जवाब देंगी तो अपने महरम का नाम नंबर भी इसमें डालना जरूरी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा आहिदु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ाता फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान बिस्सिह्हति व आफ़िया। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारी खताएं मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। मौला करीम हमें गुनाहों के अमराज से शिफा दे। ऐ अल्लाह हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। इलाहुल आलमीन।
हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, जिनके हुकूक फंसे में मिल जाएं, बे औलाद नेक औलाद पाएं। इलाहुल आलमीन बगैर ऑपरेशन के आफियत से आफियत वाली औलाद इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन जिनको नरीना औलाद नहीं है अता कर दे। इलाहुल आलमीन जिन पर झूठे केस बने खत्म हो जाएं, मजलूम कैदी रिहा हो जाएं, घरेलू नाचाकियां दूर हों। इलाहुल आलमीन कोरोना वायरस और दीगर आफात व बलियात से हमारी हिफाजत हो, कोरोना वायरस दुनिया से खत्म हो जाए। इलाहुल आलमीन हमारी जिंदगियां मामूल पर आ जाए, हमारी मस्जिदों की रौनकें बहाल हों, हमारे सुन्नत भरे इज्तिमाआत की रौनकें बहाल हों। इलाहुल आलमीन लोग हलाल रोजी रोजगार की तरफ बआसानी आ जा सकें, ऐसे हालात पैदा हो जाए। इलाहुल आलमीन उम्मत पर रहमत की नजर फरमा, करम फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। माही शाबान के सदक़े मौला मग़फ़िरत की तू खैरात दे दे। माही शाबान के सदक़े मौला मग़फ़िरत की तू खैरात दे दे। मांगे शाबान के सदक़े मौला मग़फ़िरत की तू खैरात दे दे। मग़फ़िरत की तू खैरात दे दे। लाज रख मेरे दस्ते दुआ की, मेरे मौला तू खैरात दे दे दे। अपनी रहमत की अपनी अता की, मेरे मौला तू खैरात दे दे। आमीन। हाल आसी का बेहद बुरा है, तेरी रहमत का बस आसरा है। हाल आसी का बेहद बुरा तेरी रहमत का बस आसरा है। अल्लाह तेरी रहमत का बस आसरा है। अफ़्वे जुर्मों कसूरों खता की, मेरे मौला तू खैरात दे दे। माहे शाबान के सदक़े मौला बस मग़फ़िरत की खैरात दे दे। जगमगाती रहे कब्र
जगमगाती रहे कब्र अतार, ए रहीमोर सत्तारो गफ्फार, ए रहीमोर सत्तारो फज़्ल व रहम अता की मेरे मौला तू खैरात दे दे माहे शाबान के सदक़े मग़फ़िरत की तू खैरात दे दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, अपने आँचों का तसल्लुत हम बंदों को भी निभाओ, हक दुरूद तुम पे भेजे, तुम उसको सराहो, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हज़रत फैल गौसे आज़म, गंज बख्श फैज़े आलम, सदक़ाए इमाम आज़म, दूर रो सबही के गंजो, या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। एक कॉल वो जो आपने जो फरमाया था, वो जो बच्चे का जो अंदाज था अजान सुनकर, तो पता चला इनके वालिद साहब का कोई पैगाम आया है। कॉल हमारे पास रेडी है, आइए सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया है 12 माह का इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मेरी नियत तो पहले भी थी, इंशाअल्लाह अब मेरी नियत और पुख्ता हो गई। इंशाअल्लाह बहुत जल्द में इंशाअल्लाह 12 माह में सफ़र की
کا اظہار کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی نیت میں کامیابی عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کا ہی فیضان ہے جو میرا شہزادہ تقریباً پونے 2 سال کا ہے، اور اس طرح کا معاملہ ماشاءاللہ امیر سنت نے اذان دی تو یہ بھی اذان دینے لگ گیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی اس نے۔ الحمدللہ ایک وجہ یہ بھی ہے، اور دوسرا پھر گھر والے بھی جو ہیں بچے کی والدہ یہ بھی الحمدللہ درس نظامی سے فارغ التحصیل ہے، یعنی پورے مکمل کورس کیا ہے، اور میری خود کی ذمہ داری بھی جامعۃ المدینہ کی مجلس میں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو استقامت دے بیٹے۔ 12 مہینے کی اب تاریخ طے کر لیں تو اس سے آپ کو تیاری کرنے میں مدد ملے گی کہ فلاں تاریخ کے بعد مجھے سفر اختیار کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری رونقیں بحال ہو جائیں، جب تک اللہ کرے گا بحال ہو جائیں گی، کرونا وائرس انشاءاللہ چلا جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحۃ وعافیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔